بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر ان سے سوال کرتا ہے کہ میں تم سے سوال کروں گا، اگر مجھے جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام دوں گا۔ تم سب ایک تار میں کھڑی ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیاں بولیں کہ اے ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا پہنتی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان بیٹیوں کو ان کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو چھوٹی بیٹی بولی کہ اے ابا حضور، میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہوں، اور یہی میرا نصیب ہے جو اللہ پاک مجھے عطا کرتا ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا کہ جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ تو اتنا آیا کہ وہ اپنی بیٹی کو پھانسی کا حکم دے دے، لیکن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور شہزادی کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ کیسے میرے بغیر اللہ کا دیا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب پر رہتی ہے۔ شہزادی سے تمام گہنے اور کپڑے لے لیے گئے اور بغیر کسی سامان کے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا، لیکن شہزادی مطمئن تھی، اس کو اللہ پر توکل تھا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جو اللہ پاک نے رزق اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہی شہزادی کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ شہزادی نے اپنے چاروں اور دیکھا تو درخت ہی درخت تھے اور شام ہونے کو تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی جائے اور اس طرح جنگلی جانور بھی اس کے پاس نہیں آئیں گے اور رات سکون سے گزر جائے گی۔ شہزادی نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ شہزادی لکڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی آگے چلی گئی۔ اس نے جنگل میں دیکھا ایک جھونپڑی تھی اور اس جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر یہ جھونپڑی کہاں سے آ گئی۔ اس کے بعد شہزادی اس جھونپڑی کے اندر گئی تو دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ بیمار چرپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانس رہا ہے، پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی جھونپڑی کو چاروں طرف سے دیکھتی ہے تو ایک جگہ پر پانی کا مٹکا پڑا ہوتا ہے۔ شہزادی مٹکے سے پانی لے کر اس بزرگ کو پلا دیتی ہے اور گھر کی تمام صفائی بھی کر دیتی ہے۔ اتنے میں اس بزرگ نے شہزادی سے پوچھا کہ بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی تنہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی بزرگ کے پوچھنے پر بزرگ کو سارا معاملہ بتا دیتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو بزرگ شہزادی کو کہنے لگا کہ میں باہر شہر میں کام کرتا ہوں اور کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، 7-8 دن بعد واپس آؤں گا، تم یہیں جھونپڑی میں رہو، جھونپڑی میں کھانے کا تمام سامان موجود ہے۔ اور کہنے لگا کہ پاس میں ندی بہہ رہی ہے، تم یہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا اور سامنے بکری بھی بندھی ہوئی ہے، اس کا دودھ نکال کر پی لیا کرنا۔ اتنا کہہ کر بزرگ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو شہزادی بکری کا دودھ نکال لیتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا کسی برتن میں ڈال کر جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے، یہ سوچ کر کہ اگر کوئی جانور یا پرندہ بھوکا پیاسا ہوگا تو وہ دودھ پی لے گا۔
اور خود سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو جھونپڑی کا دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو برتن خالی ہوتا ہے اور برتن کے پاس ایک لال پڑا ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی قیمتی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور پیالے کے پاس سانپ کے نشان بھی ہوتے ہیں۔ جب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگل دیتا ہے جس کی قیمت ہیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ پیاسا بھی تھا اور دودھ پی کر خوش ہو گیا اور خوشی میں وہ لال اگل گیا ہے۔ اور پھر جب شام ہوتی ہے تو شہزادی دوبارہ برتن میں دودھ ڈال کر جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے اور خود سو جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ برتن خالی پڑا ہوتا ہے اور برتن کے پاس ایک لال بھی پڑا ہوتا ہے۔ شہزادی ان 2 لالوں کو سنبھال کر رکھ لیتی ہے اور اس طرح 7 دن گزر جاتے ہیں۔ 7 دن شہزادی باہر دودھ رکھتی ہے اور 7 دن میں ہی سانپ 7 لال اگل کر چلا جاتا ہے اور 7ویں دن بوڑھا شخص بھی کام سے واپس آ جاتا ہے۔ شہزادی اس بوڑھے شخص کو پورا واقعہ بتاتی ہے اور ساتھ میں اس کو 3 لال بھی دے دیتی ہے اور اس بوڑھے شخص سے کہتی ہے کہ آپ شہر جائیں اور ان 3 لالوں کو بیچ دیں اور آتے وقت ساتھ میں مزدور لے کر آئیں اور محل بنانے کا سامان بھی لے کر آئیں، اور باقی کے 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں وہ بوڑھا شخص اور شہزادی رہنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا محل کہ جس میں ہر سکون، نوکر چاکر اور دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری بنا دیتی ہے جس میں غریبوں کی دہاڑی چلتی رہتی ہے اور روزی روٹی کما لیتے ہیں، اور شہزادی کا بھی کاروبار چلنے لگ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل ایک شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک اس بات کا چرچا ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات شہزادی کے والد بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس نے اتنی جلدی میں ہی یہ سب کچھ کر ڈالا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہزادی کو پیغام بھجواتا ہے کہ فلاں ملک کا بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی دعوت ایک ہی شرط میں قبول کریں گے کہ اگر وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ ہمارے محل تشریف لائیں گے تو۔ سپاہی یہ پیغام جا کر بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ اس پیغام کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر ایک دن بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کو لے کر اس محل میں آ جاتا ہے۔ شہزادی نقاب کر کے اپنے والد بادشاہ اور اپنی بہنوں سے ملتی ہے۔ شہزادی 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر اور شہزادی کا انداز دیکھ کر بادشاہ بہت ہی مطمئن کرتا ہے۔ آخر کار بادشاہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی جگہ پر ہو اور میں تمہارے اشارے پر اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس بات کا؟ تو شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس پر اس کی دوسری بہنیں آپس میں بات کرنے لگ جاتی ہیں کہ اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اتنے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور کتنا تیار ہو کر آئیں گی۔ اتنے میں ہی بادشاہ سلامت دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ سے کپڑوں میں ایک لڑکی آ رہی ہے
بادشاہ غور کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو میری ہی بیٹی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ ان کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے۔ جب مجھے ان کی فکر ہوئی تو میں نے اپنے سپاہیوں کو جنگل میں بھیجا تھا۔ سپاہیوں نے بتایا کہ وہاں تو شہزادی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ یہاں کیسے؟ بادشاہ اپنی بیٹی سے مل کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ تم اپنی شہزادی کو بلا کر لے آؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا لوں گا، اور اگر تمہاری آزادی کے لیے وہ مجھ سے میری سلطنت بھی مانگے گی تو میں دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ شہزادی کہنے لگی کہ نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت ہی حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بیٹا تم یہ اتنی بڑی شہزادی کیسے بن گئیں، اور بیٹا یہ اتنا بڑا عالیشان محل، یہ نوکر چاکر، یہ فیکٹری، یہ سب تمہارا کیسے ہوا؟ بیٹی بولی بابا بات بھول گئے کیا؟ بادشاہ کہنے لگا وہ کیا بیٹی؟ بیٹی بولی میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں؟ تو دیکھیے میں اللہ کا دیا ہوا ہی کھا رہی ہوں اور اپنی قسمت کا ہی پہن رہی ہوں۔ یہ سب مجھے میرے اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اور دیکھیے بابا جان، اللہ پاک نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد شہزادی اپنا سارا حوال سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی۔ اس کے بعد شہزادی اپنا سارا حوال سنا ڈالتی ہے اور اپنی پوری داستان سنا دیتی ہے، اور اپنے گلے میں پہنی مالا کو بھی دکھا دیتی ہے جس میں 4 لال ابھی بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر باقی تمام شہزادیاں دل میں سوچنے لگیں کہ کاش تب ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اپنی قسمت کا پہنتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے خوش رہنا چاہیے۔ ماں باپ ایک ذریعہ ہیں لیکن دینے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ پر توکل رکھتا ہے اللہ پاک اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ دوستو اگر آپ ایسی ویڈیو سننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں اسلامک واقعات اور ہدایت سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔